नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लिम। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे आप सबको खुशामदीद। नए जो सुनने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि आप इस यकीन के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला की मदद मेरी शामिल हाल रही तो आप इस चैनल पे कभी भी किसी मसलक के ख़िलाफ़, किसी शख्सियत के ख़िलाफ़ कोई गलत बात या कोई तंज़ या कोई इस तरह की बातें इंशाअल्लाह नहीं सुनेंगे, कोई किस्से कहानियाँ नहीं सुनेंगे, कोई लतीफ़ेबाज़ी नहीं होगी। इंशाअल्लाह ताला सिर्फ़ हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक की को आयत इंशाअल्लाह ताला। तो आज भी दो तीन छोटे छोटे मसले हैं हदीस की रोशनी में, बहुत अहम हैं, बहुत ही अहम मसले हैं जिनका अक्सर हम लोगों को पता नहीं है और हम उसका नुकसान उठाते हैं। ये बात मुशाहदे में भी देखने में आई है। तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि इन मसलों के ऊपर इंशाल्लाह गुफ्तगू हो जिनका हमें इल्म नहीं है और हम अक्सर अपना नुकसान कर बैठते हैं। वो मसले हैं रात को सोते वक्त हमें कौन कौन से काम करने चाहिए ताकि हम बहुत बड़े नुकसान से बच सकें। तो हदीस शुरू करते हैं। इब्ने माजा में हदीस 3769 नंबर है इसका, इब्ने माजा में, और मुस्लिम शरीफ में है 2015, और सुनन नबी दाऊद में है 5246, और बुखारी शरीफ में है 3280। ये मैंने आपको किताबों के नाम और साथ नंबर बता दिए हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि ये मैं इसलिए बताता हूँ कि हो सकता है आपने ये हदीस पहले ना सुनी हो और आपके दिल में ख्याल आ जाए कि पता नहीं ये कहाँ से बयान कर रहे हैं। तो मैं इसलिए साथ आपको हदीस की किताब और नंबर बताता हूँ कि आप ख़ुद इसका मुताला करें। और ये पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि हो सकता है कि नंबर में कोई इख्तलाफ हो, क्योंकि नुस्खों के नंबर मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, और मैं तो वही बयान करूँगा जो नुस्खे मेरे पास हैं या जिनका मैंने मुताला किया है। नंबर आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन इंशाअल्लाह ताला रवायत वही होगी, रवायत में इंशाअल्लाह ताला फ़र्क नहीं होगा। तो ये मैंने आपको जो हदीसों की किताब बताई हैं और नंबर बताए हैं उसके रावी हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। और रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात को सोते वक्त जब सोने लगो तो अपने घर में चिराग बुझा दिया करो और अपने घरों में आग जलती हुई मत छोड़ा करो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दिया कि जब सोने लगो तो रात के वक्त जो है अपने घरों में आग जलती हुई मत छोड़ो। और मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है 2012 इसका नंबर है, और रावी हैं उसकी भी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। उसमें ज़रा तफसील से ये हदीस मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात को जब सोने लगो तो बर्तन ढाँप दिया करो, मशकीज़ों के मुंह बंद कर दिया करो, दरवाजे बंद रखो, चिराग गुल कर दो, क्योंकि शैतान मशकीज़े का मुंह नहीं खोलता। जो मशकीज़ा बंद होगा उसका मुंह शैतान नहीं खोल सकेगा, और जो दरवाज़ा बंद होगा शैतान वो दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल नहीं होगा, और जिस बर्तन को ढांपा गया होगा शैतान उस बर्तन का ढकना नहीं उठाएगा। और अगर तुम में से कोई चीज़ ना मिले ढांपने के लिए तो अल्लाह ताला का नाम लेकर लकड़ी ही ऊपर रख दो, लेकिन कोई ना कोई चीज़ ज़रूर बर्तन के ऊपर रखो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, ये हदीस के अल्फाज मैं सुना रहा हूँ आपको, मैं अपनी तरफ से नहीं इसमें इजाफा कर रहा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो सकता है कोई चूहिया घर को अहले खाना समेत जला दे। कोई चूहिया आए और वो आग के चिराग के जो उसका होता है बत्ती वगैरह उसको पकड़े और घर में आग लग जाए। ये मैं आपको हदीस के अल्फाज सुना रहा हूँ और साथ आपको नंबर बता रहा हूँ मैं, कि रात को अक्सर हम सुस्ती कर जाते हैं। मैंने ख़ुद ये मुशाहदा किया है कि घर में अहले खाना सो रहे थे और साथ मोमबत्ती वगैरह जल रही थी तो घर में आग लग गई थी। ये मैंने ख़ुद मुशाहदा किया है। और भी कई ऐसे वाक़यात सुनने में आए हैं कि अहले खाना ने आग को नहीं बुझाया और आग ने काफ़ी नुकसान कर दिया। अल्लाह ताला माफ़ करे। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि इंसानी जान भी चली जाती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि जब रात को सोने लगो तो आग जला दो। और यही हदीस
احمد مسند میں بھی ہے، وہاں اس کا نمبر ہے 15256، اور وہاں یہ الفاظ ہیں کہ دروازے بند کر دو، برتن ڈھانپ دو، اگر کچھ نہ ملے تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اوپر لکڑی ہی رکھ دو، کیونکہ شیطان جو ہے کھلی دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے، کھلے برتن میں داخل ہوتا ہے، اور جب دروازے اور برتن وغیرہ بند ہوں گے، ڈھانپے ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان میں شیطان نہ گھر میں داخل ہوگا اور نہ وہ برتنوں میں منہ مارے گا۔ اور رات کو جو سفر کرنا ہے تنہائی میں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ حدیث سن لیں آپ، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، 3768 نمبر ہے اس کا، اور ترمذی شریف میں 1673 نمبر ہے، بخاری شریف میں 2998 نمبر ہے، اور راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو تنہائی کی خرابی یا کراہت معلوم ہو جائے تو تم میں سے کوئی بھی رات کو تنہا سفر نہ کرے۔ یعنی ہمیں کیونکہ معلوم نہیں ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ہمیں معلوم نہیں ہے ان چیزوں کا، اس لیے ہم وہ کام کر لیتے ہیں اور پھر نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو اگر ہمیں ان چیزوں کا علم ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہر چیز کی رہنمائی فرمائی ہے، تو ہم اس رہنمائی سے فائدہ اٹھائیں، ہم اس رہنمائی سے فائدہ اٹھائیں تاکہ ہم شریعت پہ بھی عمل کر سکیں اور اپنے مالی اور جانی نقصان سے بھی بچ سکیں۔ تو رات کے سوتے وقت خاص طور پہ چراغ بجھا دینے چاہیے۔ آگ یہ ہے انسان کی دشمن ہے، آگ جلتی ہوئی نہیں چھوڑنی چاہیے، اور برتن کے اور مشکیزوں کے جو منہ ہے وہ ڈھانپ دینے چاہیے، اور دروازے بند کر دینے چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے، بخاری شریف میں ہے، 3280 نمبر ہے اس کا، اور مسلم شریف میں 2012۔ یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے، توجہ سے سنیے گا۔ راوی ہیں جابر رضی اللہ تعالی عنہ، اور روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سورج غروب ہو جائے یا جب شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو روک لیا کرو، یعنی ان کو گھروں سے باہر مت جان دیا کرو، کیونکہ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں، اس وقت شیطان باہر نکل آتے ہیں تو بچوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور لیکن جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو ان بچوں کو چھوڑو اور دروازے بند کر لو اور اللہ کا نام لو، کیونکہ شیطان بند دروازہ نہیں کھولتا۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اپنے مشکیزیں بند رکھو، ان پر اللہ کا نام لو اور اپنے برتن ڈھانپ لو۔ اللہ کا نام لو، خواہ کو معمولی سی چیز ان پر رکھ دو، اور یہاں بھی یہ چیز موجود ہے کہ اپنے چراغ بجھا دیا کرو، اپنے چراغ جو ہیں وہ رات کو بجھا کے سویا کرو۔ یہ بہت ضروری بات ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، کیونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مشاہدے میں چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ گھروں کے گھر جل جاتے ہیں، کیونکہ اہل خانہ رات کو موم بتی وغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیز، یا چراغ تو آج کل خیر نہیں ہے، لیکن جو حضرات سگریٹ پیتے ہیں ان کے لیے بھی احتیاط کی ضرورت ہے، وہ سگریٹ بھی کبھی کبھی بجھا دیتے ہیں پاس ہی، یا ویسے جلتی ہوئی چھوڑ دیتے ہیں، تو اس سے بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ اور بخاری شریف میں بھی یہی روایت موجود ہے، دوبارہ وہاں نمبر ہے 3316، 3316، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو برتن ڈھانپ دیا کرو، مشکیزوں کے منہ باندھ دیا کرو، اور شام کو اپنے بچوں کو اکٹھا کر دیا کرو، یعنی انہیں باہر نہ جانے دیا کرو، کیونکہ جن وغیرہ پھیل جاتے ہیں اور اچک لیتے ہیں، اور سوتے وقت چراغ گل کر دیا کرو۔ یہ بار بار حدیث میں جو ہے الفاظ آ رہے ہیں۔ اور مسلم کی ایک اور روایت ہے، یہاں اس کا جو نمبر ہے وہ ہے 2013، اس کا نمبر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سورج غروب ہو جائے اور رات کی ابتدائی تاریکی غائب ہو جانے تک اپنے مواشی اور اپنے بچے نہ چھوڑو، کیونکہ اس وقت شیطان چھوڑے جاتے ہیں، وہ بچوں کو اور مواشیوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر دوبارہ روایت آ گئی ہے، بخاری شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، اس کا نمبر یہاں پہ ہے 6293، اور مسلم شریف میں 2015، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتا ہوا مت چھوڑو،
یہ روایتیں بار بار آ رہی ہیں، خاص طور پہ آگ کے بارے میں، کہ رات کو سوتے وقت آگ مت چھوڑو۔ اور ایک الفاظ میں ہے، ایک روایت میں ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینے میں رات کے وقت ایک گھر اہل خانہ سمیت جل گیا۔ رات کو کوئی آگ جل رہی تھی تو اہل خانہ سمیت وہ گھر جل گیا۔ اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، یہ آگ تمہاری دشمن ہے، جب سونے لگو تو اسے بجھا دو۔ اس سے ہمیں 2-3 مسئلے سمجھ میں آئے ہیں کہ رات کے وقت دروازے بند کر کے سوئیں، مشکیزوں کے منہ بند کریں، برتنوں کو ڈھانپیں، اپنے بچوں کو باہر مت نکلنے دیں، اور خاص طور پہ گھر میں آگ جلتی ہوئی مت چھوڑیں۔ آگ جو ہے یہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، اور جب نقصان ہو جاتا ہے تو پھر ہم پچھتاتے ہیں۔ تو اگر ہم حدیث کا مطالعہ ہم نے کیا ہو یا سنا ہو تو انشاءاللہ ہم ان نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ میں اس لیے بارہا کہتا ہوں کہ خدا را حدیث کی کتب کا مطالعہ کریں، حدیث کی کتب کا مطالعہ کریں۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کا ہمیں زندگی میں عام روٹین میں، روزمرہ زندگی میں واسطہ پڑتا ہے، لیکن ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اپنا نقصان کر لیتے ہیں، لیکن دین کو نہیں پڑھتے۔ دین نے تو ہر چیز کی رہنمائی کی ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم نے قسم کھائی ہے کہ ہم نے دین پڑھنا بھی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی میرے جیسا ناقص العلم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرے تو ہم موبائل پہ فضول چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، لیکن کوئی کام کی چیز نہیں دیکھتے اور نہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، سب کے اہل خانہ کو محفوظ رکھے، اور حدیث کا مطالعہ کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔